تہجد میں کیا گیا ہر سجدہ تمہاری دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو پھر ڈر کیسا، جس نے اب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، جو اتنا تم سے پیار کرتا ہے، وہ بھلا تمہاری چاہت کو تم سے نہیں ملوا سکتا؟ یقین رکھو وہ ایسا معجزہ کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ جس چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری اس کی کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ جب تہجد کے سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ لینا اب تمہاری کوئی چیز ادھوری نہیں رہنے والی، وہ جلد ہی تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے، تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا ہی کرنا ہے۔ وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے آزمائش بھیج کر، پھر تمہاری چاہتیں سن لی جائیں گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور جب ہم دنیا سے امید چھوڑ کر اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، پھر اللہ وہ معجزہ کر کے دنیا کو حیران اور تمہیں خوش کر دیتا ہے۔ اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے، پھر اس چیز کے نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہو گئی ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو تمہارے صبر کا صلہ کیسے تم تک پہنچایا جائے گا؟ جب بھی تم کوئی چیز سوچو گے اللہ اسے پورا کر دیں گے۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے، جو تمہارے مقدر نے تم سے دور کر دیا ہے، جن کے ملنے کی امید تم کب کی چھوڑ چکے ہو۔ کیا پتہ تمہاری دعائیں ہی اسے تم تک لے آئیں، اور ایسا بالکل ممکن ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر تو ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔ بس اللہ پر یقین رکھو وہ تمہاری دعاؤں کو بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ جب تمہاری دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں نا، اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہارے وسوسے دور کر دیتا ہے۔ مایوس تم کیوں ہوتے ہو؟ مایوس تو وہ ہو جو اللہ کو جانتا ہی نہیں کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جہاں سب کچھ ہار کر بے بسی کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو میرا اللہ غیب کی مدد سے تمہارے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ تمہارا صبر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بس یقین رکھو جس بات پر تم نے صبر کیا ہے اس کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تیار کر رہا ہے تمہارے صبر کا صلہ۔ یقین جانو تمہیں خوشیاں عطا ہونے والی ہے۔ سنو اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے۔ جو تم نے چاہا ہے اسے پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو دعا تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے، اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا،
کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد کے وقت جو بھی خیال دل میں آ جائے اس کا قبول ہونا لکھا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش کو بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جب ہی تو دیری کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ تو بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا اسی لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم کامل یقین رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہے تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چیز نہیں مل سکتی، مگر سوچو اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ تہجد میں اسے مناؤ، اسے راضی کرو۔ وہ جو تمہاری چیز تمہارے لیے بہتر بنا کر نواز سکتا ہے تو کیسے سوچ لیا تم نے کچھ ممکن نہیں ہوگا؟ یاد رکھو تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر بنا کر وہ تمہیں دے دے گا۔ مانگو تو صحیح اس سے، اس کے بس میں سب کچھ ہے جو تم طلب کرنا چاہتے ہو۔ جب کسی چیز کے ملنے کی امید ہی نہ ہو اور آپ تہجد میں اللہ سے اسے مانگنے اٹھو، اسے منانے اٹھو، پھر وہ غیب سے اسباب بناتا ہے تمہارے لیے، اور پھر جس چیز کی امید تم چھوڑ دیتے ہو اللہ اسے ممکن بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ اگر تہجد میں تمہارا اللہ سے ملاقات کا موقع مل گیا تو تمہاری زندگی میں ہر وہ کچھ مل گیا جس کی دعائیں تم تڑپ کر کرتے ہو۔ جو چیز تم سے دور ہو گئی ہے اسے تہجد میں مانگ کر دیکھنا، نہ ملے تو کہنا۔ تہجد میں اللہ کے آگے گر گرا کر دعا کرو اور اللہ تمہارے لیے معجزہ نہ کرے تو کہنا۔ وہ جو عرش پر جا کر تہلکہ مچا دیتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد کی دعائیں۔ وہ جو اللہ سے مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد کی دعائیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے اللہ کے سامنے اٹھایا ہوا ہے ان ہاتھوں میں اللہ ایک دن وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے تم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ سنو اللہ نے دے دیا ہے وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو، تمہیں اپنے ہاتھ پھیلانے کی دیری ہے، وہ نواز دے گا سب کچھ۔ جو تم تہجد میں مانگ لیا وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا، کیونکہ تہجد میں مانگا ہوا اللہ کبھی بھی کسی بھی وقت دے سکتا ہے مگر رد نہیں کرتا۔ پھر تو شک ہی نہیں بنتا کہ وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو اللہ کچھ ہی پل میں خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے پر قادر ہے۔ دیکھنا وہ کیسے پل میں ہی تمہارے لیے معجزہ کرے گا، کیونکہ تہجد میں مانگا ہو اور وہ نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں کسی آزمائش میں صبر کرنا پڑے جو تمہارے لیے ممکن ہی نہ ہو تو سوچ لینا اللہ تمہیں اس مقام پر لے جائے گا جو تمہیں کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ماں لاڈلے بچوں کی بات بہت جلدی سن لیتی ہے۔ سوچو تہجد میں مانگنے والا اس رب کے لیے کتنا خاص ہوگا جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تہجد کا وہ سجدہ نصیب کرے گا جو تمہاری چاہتوں کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تہجد سے تمہیں معجزوں کے قریب لائے گا، اور تم اپنی ہر خواہش اپنی آنکھوں سے پوری ہوتا دیکھو گے۔